السلام علیکم دوستو، تو کیسے آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم دیکھنے والے ایک بہت ہی مزیدار ویڈیو، یہ ویڈیو دیکھ کر آپ لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ تو چلو پہلے یہ ویڈیو دیکھ لیتے، اس کے بعد اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ کا میچ گڑی شاہو کی ٹیم کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ اور آسٹریلیا اگر گڑی شاہو کی ٹیم کو کوئی آؤ میرے ساتھ آ کے چیلنج کرو تو پھر کون؟ اگر آسٹریلین ٹیم خود گڑی شاہو والوں کو کوئی آؤ نظر پھر جا کے کھیلنا چاہیے، بالکل کھیلنا چاہیے۔ تو محمد علی مرزا صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ آسٹریلیا ہے اور مفتی طارق مسعود جو گڑی شاہو ہے، آپ نے بیٹھ کے ان کو چیلنج کیا، وہ آ گئے اور آپ نے کہاں نکالے؟ یہی تو جھوٹ ہے، ہم نے تو کوئی نہیں۔ آپ نے کبھی مفتی طارق مسعود کو چیلنج نہیں کیا؟ میرے بھائی میں نے کیوں چیلنج کرنا؟ آپ نے کہا مناظرہ کرو۔ میرے بھائی میں کسی کو بھی چیلنج نہیں کرتا۔ آپ کو حیران کن بات بتاؤں، یہ جتنے چیلنجز ہیں یہ ان کے کیے ہوئے ہیں، اس کو میں ریبٹل کرتا ہوں۔ چیلنج یہ کرتے ہیں، آپ مفتی حنیف قریشی صاحب آئے، ان سے بھی پوچھ لیں، ان کی ویڈیو ریکارڈ ہے کہ میں اپنی مرضی سے گیا تھا، مجھے انجینئر صاحب نے نہیں بلایا، نہ انہوں نے مجھے کوئی چیلنج دیا۔ ہم ویڈیو میں اپنا مقدمہ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں اس کا جواب ویڈیو میں دیں، اس کے مقابلے پر وہ اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم کرتے ہیں۔ آپ کے لیے ویڈیو بنانا آسان ہے نا، آپ بات پوری سن لیں، کیونکہ آپ نے مقدمہ، آپ کی تو انفارمیشن ہی ناقص نکلی، تو مجھے آپ کو بات سمجھانی پڑے گی نا۔ یہ ناقص انفارمیشن نکلی کہ میں نے بلوایا، ہم نہیں کسی کو بلواتے۔ انہوں نے کہا کہ تمہارے حق پہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ تم ہمارے ساتھ بیٹھو، تو میں نے کہا میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں، اپنے بڑے سے اپنے حق میں ویڈیو بنوا لو کہ یہ میرا ریپ ہے۔ تو مجھے کسی گلی محلے کے امام مسجد کے ساتھ بٹھاؤ تو میں بیٹھوں گا، لیکن تمہارا بڑا یہ کہے گا کہ یہ میرا ریپ ہے، اس کی جیت میری جیت، اس کی ہار میری ہار، جو تم سمجھتے ہو، اس کے دلائل میرے دلائل ہیں، تاکہ مجھے اس کے بعد کسی کے ساتھ بیٹھنا نہ پڑے۔ ابھی تک تو نہ بریلویوں میں، نہ دیوبند میں، نہ اہل حدیث میں کسی بڑے نے اپنے کسی چھوٹے کے حق میں کوئی ویڈیو نہیں بنائی، اور بڑے جو ہیں وہ سامنے نہیں آتے۔ علی بھائی آپ کے بارے میں ایک تاثر ہے، آپ کے بارے میں تاثر یہ کہ کسی بھی عالم کسی مفتی کے ساتھ بیٹھنے سے ہچکچاتے ہیں۔ نہیں، میں تو تیار ہوں، آپ لے آئیں، مفتی تقی عثمانی صاحب کو لے آئیں، کرایہ میں دوں گا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا قد مفتی تقی عثمانی کے قد کے برابر ہے؟ دیکھیں پھر وہی بات ہوگی نا، آپ اس طرح کہہ رہے ہیں کہ ورلڈ کپ میں ٹیمیں مد مقابل ہوئی، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ زمبابوے کا میں آسٹریلیا سے میچ نہیں ہونے دوں گا کیونکہ زمبابوے کی ٹیم اس لیول کی نہیں ہے۔ لیکن آپ کو بتایا جائے گا کہ بھائی تھوڑی پڑھی لکھی دنیا میں آئے، زمبابوے بھی ایک ملک ہے، اور ایک ملک جب دوسرے ملک سے میچ کھیلتا ہے اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کمزور ٹیم کون سی ہے، لیول یہ ہے۔ اسی طریقے سے اگر پاکستان کا پرائم منسٹر جا کے یو کے پرائم منسٹر کو ملتا ہے تو یو کے کا پرائم منسٹر اس کو نہیں کہے گا کہ ہم گریٹ برٹن سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ تو ہمارے غلام رہے اور آج تک ہو۔ یہ لیول برابر ہی شمار کیا جاتا ہے دنیا میں مد مقابل آنے کے لیے۔ یہ خود پسندی ہے، خود ستائش ہے، جو اسٹیبلش یہ سیلف obsessed ہیں۔ بھائی اگر میں ایک اینکر کو یہ بات نہیں سمجھا سک رہا کہ زمبابوے کا میچ آسٹریلیا کے ساتھ کیوں ہوتا ہے، تو میرا خیال ہے ہمیں تو بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں کامن سینس پہ بات کر رہا ہوں۔ آسٹریلیا بڑی ٹیم ہے نا، یعنی آپ اپنے آپ کو سپیریئر کہہ رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں وہ آسٹریلیا بن جائے، مجھے زمبابوے کہہ لیں، میں تیار ہوں۔ نہیں، مفتی طارق مسعود کے کانٹیکس میں ان کو گڑی شاہو کہا، اپنے آپ کو آسٹریلیا کہا۔ میرے بھائی میں سولوشن اینڈ پہ آ جاتا ہوں، آپ ہمیں زمبابوے کہہ لیں، لیکن اگر آپ یہ کہیں گے کہ زمبابوے کی ٹیم کا گڑی شاہو کے ساتھ ہوگا تو ہوگا پاکستانی ٹیم کے ساتھ، گڑی شاہو کی ٹیم کے ساتھ پھر بھی نہیں ہوگا۔ علی بھائی نالج اور انفارمیشن میں کیا فرق ہے؟ اچھا یہ آپ کو سمجھ آ گئی، میری مقدمہ سمجھ آ گیا جو میں بتانا چاہ رہا ہوں؟ یہ اسی کی کنٹینیوٹی ہے جو میں سوال آپ سے کر رہا ہوں۔ پہلے آپ کو مقدمہ سمجھ آ گیا، اسی سلسلے کی کڑی ہے جو سوال میں نے آپ سے کیا۔ آپ کو یہ مقدمہ سمجھ آ گیا کہ ایک ملک کی ٹیم کا دوسرے کے ساتھ جب مقابلہ ہوتا ہے تو برابری دیکھی جاتی ہے، ٹیم کے ساتھ نہیں ہوتا بلکہ ملکوں کے لیول سے برابر دیکھا جاتا ہے، چاہے دوسری زیرو ٹیم ہو، لیکن لیول یہ ہوتا ہے۔ ٹھیک، آپ کا لیول بڑا ہے۔ نہیں میرا لیول نہیں یار، پھر آپ اس کو غلط رنگ آپ ایک قداور شخصیت ہے۔ سرکار میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اپنے فرقے میں بڑے ہیں اور ہمیں یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے پیرلل میں ایک نئی تھاٹ لانچ کی ہے، تو اس کا کسٹوڈین تو میں ہوں نا۔ تو پھر جب میں اس کا کسٹوڈین ہوں رسول اللہ کی دعوت کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان کی خواہش ہے کہ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں، جب بات کی باری آتی ہے تو اپنا بچہ بھیج دیتے ہیں۔ نہیں ایسے نہیں ہوگا، آپ کے تو 5 لاکھ بچے ہیں، صرف مولانا فضل الرحمان کے ہاتھ پہ بیت ہے، مجھے عمر نو بھی مل جائے تو ایک بچے کو میں گراؤں گا، وہ کہے گا یہ تو بچہ ہے ہی کچھ نہیں تھا، دوسرے سے بات کریں، تو ہم ڈائریکٹ فائنل کھیلتے ہیں نا بھائی۔ انہوں نے سورہ لقمان کی تفسیر میں لکھا کہ قرآن میں تو لکھا ہے کہ 2 سال ہے، لیکن امام حنیفہ اور حنفیوں کے نزدیک یہ عمر 2.5 سال ہے۔ ہو سکتا ہے امام حنیفہ کے پاس بھی کوئی دلیل ہو، قرآن میں لکھا ہوا ہے 2 سال، قرآن سے اوپر تو کوئی دنیا کی کتاب نہیں، یہ کتابیں قرآن سے اوپر تو نہیں ہے، اس کے باوجود اس میں تو نہیں لکھا ہوا، بخاری مسلم میں بھی 2 سال لکھا ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ فرقہ واریت کیا ہوتی ہے، چونکہ ان کے پرانے بابوں نے فقہ حنفی میں لکھ دیا کہ ہمارے نزدیک 2.5 سال عمر ہے۔ قرآن حکیم میں سورۃ البقرہ میں سورہ لقمان میں واضح آیا، سورہ لقمان کی شرح میں انہوں نے لکھا کہ یہ ہم مانتے ہیں کہ قرآن میں 2 سال کا لکھا ہے کہ بچے کو دودھ چھڑا دینا چاہیے، لیکن فقہ حنفی میں 2.5 سال کہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ان کے پاس بھی کوئی دلیل ہو، تو ہم نے کہا تھا کہ ان کے پاس کوئی الگ سے قرآن تھا، ہمارے پاس قرآن موجود ہے، ہمیں بتائیں قرآن کی کس آیت میں لکھا ہوا ہے کہ 2.5 سال کی عمر میں جا کے آپ کو دودھ چھڑانا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں ہے تو نہیں ہے، لیکن ہم ان کو کیسے غلط کہیں؟ یہ ہے جو میں نے آپ کو کہا تھا نا، میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، میرے قرآن سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بزرگوں کے فتوے شاہ ہی کوئی نہیں۔ یہ ہے، میں نے آپ کو چھوٹی سی مثال دی۔ نماز کیسے پڑھنی ہے یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے؟ قرآن پاک میں نماز کی فرضیت ذکر ہوئی ہے، نماز پڑھنے کا طریقہ بھی ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، بخاری مسلم میں جی لکھا ہے ہماری کتابوں میں۔ یہی سے لیا نا آپ نے؟ جی تو بخاری مسلم کو تو ہم ان کے کسٹوڈین ہیں نا، یہ غدار ہوئے ہیں نا، مسئلہ ہمارا ان سے جھگڑے ہی ہے کہ ہم آپ کیوں جھگڑتے ہیں؟ آپ کیوں جھگڑتے ہیں؟ جھگڑا کیوں کرتے ہیں آپ؟ جھگڑا اس لیے کرتے ہیں کہ انہوں نے اللہ رسول کے نام کے اوپر غداری کی ہے دین کے ساتھ۔ ڈیڈ کی مسجد کیوں بنائی ہوئی ہے؟ نہیں ہم نے تو بنائی نہیں، ہم تو نماز کے پیچھے پڑھتے ہیں، چندے ان کو دیتے ہیں، اللہ سے مسجد نہیں بنائی۔
1.5 ईंट की मस्जिद तो इन्होंने बनाई हुई है, एक दूसरे के पीछे नमाजें नहीं पढ़ते। तासुर है आपके बारे में? नहीं तासुर क्या, आप मैं बता रहा हूँ मैं बता रहा हूँ कि आपके बारे में तासुर, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं तासुर कोई अगर किसी 2-4 बंदों के दिमाग में, अदरवाइज तो इस तरह नहीं, हमारे स्टूडेंट्स को पता है अल्लाह के फजल से। हमारी कोई मस्जिद नहीं है, ये जगह भी किराए पे, हम नमाज मस्जिदों में पढ़ते हैं। आपके स्टूडेंट्स बैठे हुए यहाँ पे, मेरी मुलाकात भी हुई आज बहुत सौ से, वो आपको फॉलो करते हैं? नहीं मुझे नहीं फॉलो करते, आपके एक फॉलोअर्स बंदा कहते मुझे फॉलो करते हैं, हम वाहिद हैं जो आप कहेंगे वो तो वही कहेंगे। नहीं, हम हमारे कहने पे मानते ही नहीं है, वो कहते हैं दिखाए कुरान हदीस में कहाँ लिखा, बैठे हुए हैं आपके, नहीं मानते। आज आपकी एक अच्छी इनकी बात कर रहे हैं, करोड़ों में स्टूडेंट्स हैं, आप किसी एक स्टूडेंट को उठा लें लाहौर में भी हजारों की तादाद में और पूछें कि आप इंजीनियर के फॉलोअर हैं या रसूलुल्लाह के फॉलोअर हैं, वो कहेंगे हम रसूलुल्लाह के फॉलोअर हैं। इंजीनियर हमें कुरान और सुन्नत की बात बताता है। देखिए जो 4 इमामों के फॉलोअर्स हैं, तो इमाम भी अल्टीमेटली रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करते हैं ना, कुरान और सुन्नत को फॉलो करते हैं। बिल्कुल इस तरह ईसा अलैहिस्सलाम ने भी तो मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने पैरेलल अपनी एक अलग फॉलोइंग खड़ी की हुई है। ईसा इब्न मरियम ने तौहीद सिखाई थी, क्रिश्चियनिटी ने उसको बिगाड़ दिया। अब मुझे बताएं क्रिश्चियनिटी को मैं हजरत ईसा की निस्बत की वजह से मान लूं? मैं तो जीसस क्राइस्ट को मानता हूं, क्रिश्चियनिटी को नहीं मानता, क्योंकि उन्होंने दीन के अंदर बिगाड़ पैदा कर दिया, शिर्क दाखिल कर दिया। हम इमामों को मानते हैं, लेकिन इमामों के नाम के ऊपर 4 मुसल्लों को नहीं मानते। अच्छा, आप 4 मुसल्लों को वैसे मानते हैं? इमामों के नाम के ऊपर जो इन्होंने 400 साल तक डाले, उम्मत की जमीयत को तोड़ा, क्या ये एक मुसलमान को ज़ेब देता था कि पैरेलल में एक वक्त में 4 नमाजें कराए एक मस्जिद के अंदर, हरम काबा के अंदर जो हमारी यूनिटी की इलामत थी, क्या ये मुसलमान को ज़ेब देता था? तो अब मुझे बताएं, इन 400 साल में जितने बुजुर्ग गुजरे हैं वो आपके नज़दीक बुजुर्ग होंगे, मैं तो समझता हूं उनमें कॉमन सेंस भी नहीं था, वरना उम्मत की जमीयत को ना तोड़ते। अल्लाह ताला हमें क़यामत वाले दिन कभी भी उनका साथ नसीब ना करे जिन्होंने रसूलुल्लाह के दीन के। इवन देन हमारा कुरान इंटैक्ट है, हदीस इंटैक्ट है, हमारा इस्लाम इंटैक्ट है, इसलिए कि अल्लाह ताला ने उसकी हिफाजत का जिम्मा लिया है। किसके जरिए? उम्मत के जरिए। कुरान पाक की हिफाजत का जिम्मा जो लिया वो सोर्स कौन था? जी उम्मत के जरिए। उसी उम्मत में से उलमा थे ना सर, वही कस्टोडियन थे ना। जी वही है ना, तो मानता है ना, कौन नहीं मानता? तो फिर आप क्यों कह रहे हैं? नहीं, उनको तो कह ही नहीं रहे। किसको कह रहे हैं फिर? हम उनको कह रहे हैं जिन्होंने दीन में तफरका डाला, उनको कह रहे हैं। मुझे क्या आपने हमारी पूरी गुफ्तगू में इमाम हनीफा, इमाम शाफई, इमाम अहमद बिन हंबल, इमाम मालिक, इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम के बारे में सुना कि हम उन्हें क्रिटिसाइज कर रहे हैं? उनको तो हम ऑन कर रहे हैं। हम तो लोकल बंदों की बात कर रहे हैं जो हिंदुओं की औलादे हैं, जिनके बावजूद हिंदू थे। दूध खालिस भैंस के नीचे से मिलता है या गवाले से मिलता है? और इस्लाम की भैंस कहां पे है? सोर्स ऑफ नॉलेज। आपको लोकल गड़ी शॉप बुरा लगता है, ऑस्ट्रेलिया अच्छा लगता है? मैं ज़मनन बात कर रहा हूं। क्या मैंने वो बात करनी है जो एक आम आदमी को भी देखें, आज हमारी बात दुनिया क्यों सुन रही है? क्योंकि एक इंटेलेक्चुअल को भी समझ आती है, एक अनपढ़ को भी, कि एक हिंदुओं की औलाद है, एक मक्के मदीने में नस्ल दर नस्ल सहाबा की औलाद है जो कस्टोडियन है दीन के। एक तरफ गवाले दूध लेके आते हैं, एक तरफ भैंस के नीचे से दूध मिलता है। ताइफ के बुद्धू भी तो मुसलमान बन गए ना सर? जी, क्योंकि मेरे आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जानते थे कि ये 2 पहाड़ों को नहीं मिलाना है, हो सकता है कि आने वाली नस्ल जो है वो अच्छी हो, बेहतर हुआ ना सर? अच्छी हो ना, हो गए ना सर? जी होगी ना। तो देखिए अल्लाह का शुक्र है कि आने वाली नस्ल ने 400 साल की नस्ल की बिदत को खत्म किया और 4 मुसल्ले उठा दिए। वो 400 साल की नस्ल अच्छी नहीं थी जिन्होंने उम्मत को तोड़ा इमामों के नाम के ऊपर। जिस तरह क्रिश्चियनिटी ने जो अपने स्कूल ऑफ थॉट रखा रिलीजन में, क्रिश्चियनिटी ने जीसस क्राइस्ट की तालीमात को तोड़ा। आप इस इशू को जितना बड़ा करके बताते हैं ना, मैं तो ये कह रहा हूं कि 7200 फिरके बन जाएंगे सर। नहीं, फिरके हम तो फिरके खत्म कर दिए। आप कभी जो है वो अहले तशी का मुकदमा लड़ रहे होते हैं जी, कभी अहले तशी का मुकदमा लड़ रहे होते हैं जी। कभी आप देवबंद मकतबा फिक्र का मुकदमा लड़ रहे होते हैं, कभी नहीं, लड़ाने के लिए नहीं, लड़ तो पहले से रहे हैं। आपके एक क्लिप को उठा के अहले तशी जब प्रमोट करते हैं तो देवबंद और अहले हदीस जो है वो सीखपा हो जाता है। फिर आप कभी जो तासुर ये मिलता है कि आप अपने व्यूज के लिए करते हैं, कभी एक कम्युनिटी के साथ खड़े हो जाते हैं, कभी दूसरी कम्युनिटी को हिट करते हैं, कभी तीसरी को हिट करते हैं। अगर इस तरह कोई व्यूज आते हैं तो एक इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ये भी लॉन्च कर देना मेरे मुकाबले पे। आप क्या समझते हैं इस मॉडर्न दौर में जो बंदा चरम जुबानी से बोल ले और नॉलेज कोई ना हो, चाहत फतेह अली खान की तरह एक वीडियो वायरल होगी, उसके बाद 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये सारे 0 से मल्टीप्लाई क्यों हो गए? 5-5 मिलियन सब्सक्राइबर है और व्यूअरशिप 2-2.5 हज़ार से ऊपर नहीं जाती है। ज़ाहिर है मवाद नहीं है उनके पास। अगर ये समझते हैं कि मेरी बातों में मवाद है तो इसी को ये रिप्रोड्यूस कर लें। हम व्यूज के लिए नहीं करते, व्यूज के लिए करें तो हम कहें कि ये काफिर है। हम मुकदमा, आपने बड़ी अच्छी बात की, हम शिया का मुकदमा अहले सुन्नत की अदालत में लड़ते हैं कि शिया भी मुसलमान है, यहां इनको गलती लगी, हम इनकी इस्लाह करेंगे। अगर हम इनको लड़वाएं ना, फिर वाकई हम मुजरिम हैं। लड़ रहे थे, हमने कहा कि लड़ाई माफ करो, अल्लाह का घर साफ करो, सब एक दूसरे के पीछे नमाजें पढ़ो। कितने अरसे से कर रहे हैं आप ये? अल्लाह का शुक्र हो गया, ऑलमोस्ट 17 साल से दावत और तबलीग का काम कर रहा हूं। क्या फर्क पड़ा? फर्क आपके सामने, आप यहां बैठे हुए, ये थोड़ा फर्क है। आप यहां बैठे हुए, ये थोड़ा फर्क है कि आर्ट सेलिब्रिटी कोई फिल्मी एक्टर नहीं है, उसकी बात नहीं लोग एक आध पॉडकास्ट सुन लेंगे। इस मॉडर्न दौर में एक बंदा जो दीन पे बात करता है वो सेलिब्रिटी है। मेरे पास पिछले 17 सालों में हर इतवार को 300 से 400 लोग नए आते हैं मुलाकात करने के लिए। कई महीने तक वो किराया जोड़ते रहते हैं कि अली भाई को मिलना है, हमारे उस्ताद हैं। दुनिया में कौन इंटरनेशनल स्पीकर है जो 17 साल से मुसलसल लोगों से मिल रहा हो और लोग उसे मिलने भी जाते हों? अल्लाह की रज़ा। उनको ये कहता हो कि जिस मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हो उधर ही पढ़ते रहो, उसी इमाम मस्जिद को तोहफे दो, उसी के पीछे नमाजें पढ़ो, उसी को चंदे दो। आपने घर में नमाज नहीं पढ़नी, अलग से कोई मस्जिद नहीं बनानी। देखें, अगर आप किसी चीज़ को फिरका डिक्लेयर करेंगे ना तो उसकी कुछ निशानियां होती है ना। अगर आप किसी को गाड़ी कहेंगे तो बताएंगे 4 टायर है, एक इंजन है, एक स्टीयरिंग है। फिरके की कुछ निशानियां होती हैं। फिरके की सबसे बड़ी निशानी होती है एक मस्जिद होती है, कम अज कम, वैसे तो लाखों में मस्जिदें इनकी।
اور ایک بڑا ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ یہ سارے کافر ہیں، میں مسلمان ہوں. ہم تو کہتے ہیں سارے مسلمان ہیں. اچھا، چندہ بوک ہوتی ہے، مدرسہ ہوتا ہے، ہم تو ساروں کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں. آپ نے خود دیکھ لیا، میں نے ہاتھ باندھ کے ایک نماز پڑھی، ایک ہاتھ چھوڑ کے. مجھے بتائیں فرقہ یہ حرکت کرنے دے گا؟ آپ ذرا کبھی اہل حدیث کی مسجد میں امامت کروا کے بتائیں ہاتھ کھول کے. مسجد کے پیچھے بھی پڑھیں. مسجد آپ نے بھی بنائی ہوئی ہے، مسجد نہیں ہے، امامت آپ بھی کرتے ہیں. نہیں ہے، مسجد نہیں ہے. تنقید آپ سبھی پہ کرتے ہیں. مسجد نہیں ہے. آپ کو کس نے کہا یہ کرائے پہ جگہ ہے بھائی؟ یہ اسٹوڈیو ریکارڈنگ کی جگہ ہے. جس طرح آپ اپنے اسٹوڈیو میں کبھی رات کو لیٹ ہو گئے تو مصلی ڈال کے نماز پڑھ لی، تو ہم اتوار والے دن اس کو کھولتے ہیں. آپ کی پوڈ کاسٹ کی وجہ سے آج مغرب کے بعد بھی کھلی ہوئی ہے. یہ بند ہو جائے گی، اگلی اتوار کو کھلے گی. یہ مسجد نہیں، نہ ادھر کوئی نماز ہوتی ہے. سارا ہفتہ بند رہتا ہے. جی بند رہتا ہے، بالکل. اس کی صفائی کرتے ہیں ہفتے کو آ کے شام کو. ہمارے اکیڈمی کے لوگ اتوار کو صبح کھلتی ہے، نماز کے لیے نہیں، لوگوں کے لیے. ان کو ناشتہ کروایا جاتا ہے. 10 بجے کے قریب میرا پروگرام شروع ہوتا ہے، 1:30 بجے دعا ہو جاتی ہے، سب لوگ گھروں کو چلے جاتے ہیں. اور اس عمارت کا رینٹ دیتے ہیں ہم؟ جی رینٹ دیتے ہیں. مہینے کا رینٹ جاتا ہے؟ جی مہینے کا رینٹ. ظاہر ہے کوئی 60-70 ہزار 80 ہزار رینٹ چلیں جتنا بھی ہے. ساتھ یوٹیلیٹی کے بلز ہویں گے. جی دیتے ہیں الحمدللہ. صحیح. وہ سب پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ اللہ دیتا ہے جی، کسی سے نہیں مانگتے. اللہ دیتا ہے تو خرچ کرتے ہیں. یہ تو بڑا سیٹ جو کرپشن کر رہا ہوتا ہے، اس کے بھی گھر کے باہر لکھا ہوا ہوتا ہے ھذا من فضل ربی. نہیں دیکھیں، نہ کسی سے لیتے ہیں نہ کسی سے مانگتے ہیں، اور کوئی دیتا ہے اسے لیتے بھی نہیں. مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک، کمنٹ اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ نئی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے گڈ بائے.